السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یہ 5ویں فصل جو ہائے ضمیر کے بیان میں ہے، تو ہائے ضمیر کے تعلق سے دو باتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہائے ضمیر کا اعراب کیا ہوگا، اس پہ کون سی حرکت آئے گی، اور دوسری چیز کہ ہائے ضمیر کے اندر صلہ کب کیا جائے گا، کب نہیں کیا جائے گا۔ دو چیزیں جو ہے بتلانا مقصود تھی۔ کل کے سبق میں پہلی چیز ہائے ضمیر کا جو اعراب تھا، اس کے متعلق جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا قاعدہ بیان کیا تھا کہ ہائے ضمیر کے ماقبل کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر جو ہے مکسور ہوگی، جیسے بہی اور الیہ، مگر اس قاعدے کلیہ سے 4 الفاظ جو ہے مستثنی تھے، جن میں سے 2 لفظ میں ہائے ضمیر کے اندر ضمہ پڑھا گیا ہے، ایک وما انسانیہ میں اور دوسرے جو ہے علیہ اللہ جو سورہ فتح میں ہے، اور 2 کلمے میں ہائے ضمیر کو ساکن پڑھا گیا ہے، ایک ارجح اور دوسرے فعلقی۔ پھر دوسرا قاعدہ مصنف نے بیان کیا تھا اس کے متعلق کہ جب ہائے ضمیر کے ماقبل نہ کسرہ ہو اور نہ یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر جو ہے مضموم ہوگی، جیسے لہو اور بہی۔ ہائے ضمیر کے ماقبل کسرہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فتحہ ہو یا جو ہے ضمہ ہو، اور یا ساکنہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا ساکنہ یا کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ساکن ہو۔ تو ان صورت میں ہائے ضمیر میں ضمہ پڑھا جائے گا، ہائے ضمیر جو ہے مضموم ہوگی۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اس قاعدے سے وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ کو مستثنی کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ یتقی کے اندر جو ہے ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ بہرحال یہ قاعدہ کل جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب جو ہے ہائے ضمیر کے متعلق دوسرا قاعدہ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر میں صلہ کب کیا جائے گا۔ صلہ کی تعریف آپ کو بتلائی گئی تھی کہ صلہ کہتے ہیں حرکت کو اتنا کھینچنا کہ جس سے واو مدہ یا یا مدہ پیدا ہو جائے۔ اب جو ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہائے ضمیر کے ماقبل اور مابعد حرکت و سکون کے اعتبار سے 4 صورتیں بنے گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی ہائے ضمیر کا ماقبل اور مابعد دونوں متحرک ہوں۔ دوسری صورت اس کے بالکل برخلاف، ہائے ضمیر کا ماقبل اور مابعد ساکن ہو۔ تیسری صورت ہائے ضمیر کے ماقبل ساکن ہو، مابعد متحرک ہو۔ چوتھی صورت ہوگی کہ ہائے ضمیر کے ماقبل متحرک ہو، مابعد ساکن ہو۔ اب کون سی صورت میں صلہ ہوگا، کون سی صورت میں نہیں ہوگا، وہ آپ دیکھیے، عبارت نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اور جب ہائے ضمیر کے ماقبل اور مابعد متحرک ہو تو ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ضمیر کی حرکت جو ہے اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اشباع کے معنی بھی کھینچنے کے ہی آتے ہیں، اور اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو صلہ کا مطلب بتلایا کہ ہائے ضمیر کو اس طرح کھینچا جائے کہ اس کے کھینچنے سے واو مدہ یا یا مدہ پیدا ہو جائے۔
یعنی اگر ہائے ضمیر مضموم ہے تو اس کو اتنا کھینچا جائے کہ واو مدہ پیدا ہو جائے، ہائے ضمیر اگر مکسور ہے تو اسے اتنا کھینچا جائے کہ یا مدہ پیدا ہو جاوے، تو اس کو کہا جاتا ہے اشباع اور صلہ۔ تو بہرحال پہلی صورت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے ہیں، اور جب ہائے ضمیر کے ماقبل اور مابعد متحرک ہو تو ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے یعنی اگر ضمیر پر ضمہ ہو تو اس کے بعد واو ساکن زائد ہوگا، اگر ضمیر پر کسرہ ہے تو اس کے بعد یا ساکنہ زائد ہوگی۔ مثل من ربہ والمؤمنون ورسولہ احق۔ اب اس میں آپ دیکھیے من ربہ والمؤمنون میں ربہ میں ہا ضمیر ہے، تو ہا ضمیر کے ماقبل با پر اور اس کے مابعد جو ہے واو پر حرکت ہے، تو ماقبل اور مابعد دونوں متحرک ہوا، تو ایسی صورت میں واو ہائے ضمیر میں صلہ کیا جائے گا۔ تو ربہ کی ہا کو اتنا کھینچا جائے گا کہ اس میں یا مدہ پیدا ہو جائے۔ ورسولہ احق میں آپ دیکھیے ہائے ضمیر کے ماقبل جو ہے لام پہ ضمہ ہے، اور ہائے ضمیر کے مابعد احق کی حمزہ پر جو ہے حرکت ہے، متحرک وہ بھی فتح ہے، تو اس کو بھی کھینچا جائے گا، اور رسولہ کی ہا کو اتنا کھینچا جائے گا کہ واو مدہ پیدا ہو جائے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ یہ جو قاعدہ کلیہ بتلایا گیا کہ اگر ہائے ضمیر کا ماقبل اور مابعد دونوں متحرک ہو تو وہاں پر جو ہے صلہ کیا جائے گا، لیکن ایک جگہ جو ہے اشباع نہیں ہوگا، صلہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں مگر ایک جگہ اشباع نہ ہوگا، یعنی وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اس کا ضمہ غیر موصولہ پڑھا جائے گا، اس کا ضمہ جو ہے غیر موصولہ پڑھا جائے گا، یعنی جو قاعدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ ہائے ضمیر کا ماقبل اور مابعد متحرک ہو تو صلہ کیا جائے گا، لہذا یرضہ لکم میں صلہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہائے ضمیر کے پہلے ذات پہ زبر ہے اور ہائے ضمیر کے بعد جو ہے لام پہ زبر ہے، تو یہاں پر بھی ہائے ضمیر کا ماقبل اور مابعد جو ہے متحرک ہوا، لہذا صلہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر صلہ نہیں ہوگا، اور یہ لفظ جو ہے اس قاعدے سے مستثنی ہے۔ اس کے مستثنی ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یرضہ اصل میں تھا یرضاہ، یرضاہ، جب یرضاہ تھا تو گویا کہ ہائے ضمیر کے ماقبل جو ہے حرکت نہیں ہوئی بلکہ الف ساکن آ گیا، اور جب ہائے ضمیر کا ماقبل ساکن ہو تو وہاں پر صلہ نہیں کیا جاتا، جیسا کہ آگے جو ہے قاعدہ آ رہا ہے، لہذا اسی قاعدے کی وجہ سے اور اس کی اصلیت کو ظاہر کرنے کے لیے یرضہ لکم میں صلہ نہیں کیا جاتا۔ آگے کی عبارت دیکھیے، اور اگر ماقبل یا مابعد ساکن ہو تو اشباع نہ ہوگا، اگر ماقبل یا مابعد ساکن ہو تو اشباع نہ ہوگا، لہذا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یرضہ لکم میں اشباع کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کی اصل تھی یرضاہ، اور جب یرضاہ اس کی اصل تھی تو ہائے ضمیر سے پہلے الف ساکن آ گیا، تو اس قاعدے میں وہ شامل ہو گیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ یرضاہ میں صلہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اصلیت کو ظاہر کرنا تھا اور اس کی اصلیت کے مطابق صلہ نہیں کیا گیا۔ بہرحال دوسرا قاعدہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر ماقبل یا مابعد ساکن ہو تو اشباع نہ ہوگا، مثل منہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، منہ ماقبل ساکن ہے، يُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ مابعد ساکن ہے، تو ان مثالوں میں اور ایسی صورت میں اشباع نہیں کیا جائے گا۔ تو تین صورتیں، اچھا، اور اس کے بعد کہنا مگر فیہ مہانہ جو سورہ فرقان میں ہے اس میں اشباع ہوگا۔ فیہ مہانہ کے اندر اصل میں ایک قرأت ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، فیہ مہانہ میں قرائے سبع میں اسے دوسرے قاری ہیں یہ، وہ جو ہے اس میں صلہ کرتے ہیں، اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں صلہ کے قائل ہیں، تو گویا کہ یہاں پر جو ہے صلہ اور عدم صلہ دونوں لغتوں کو جمع کرنا مقصود تھا، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے فیہ مہانہ میں
صلہ کیا جاتا ہے۔ 3 صورتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد اگر متحرک ہے تو اشباع کیا جائے گا، صلہ کیا جائے گا، جیسے من ربہ والمؤمنون اور ورسولہ احق، اور ایک جگہ جو ہے اس میں اس قاعدے سے مستثنا ہے اور وہ ہے یرضہ لکم، اس میں صلہ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی اصل یرضا ہوتی۔ دوسرا قاعدہ جو بتلایا اس میں 2 جز ہیں کہ اگر ہائے ضمیر کا ما قبل ساکن ہے تو صلہ نہیں ہوگا، جیسے من ہو، ہائے ضمیر کا ما بعد ساکن ہے تو اشباع نہ ہوگا، جیسے یعلمہ الکتاب، اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کو جو ہے قرآن میں آپ پڑھیں گے اور ڈھونڈیں گے تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ما بعد ساکن ہو جیسے یعلمہ الکتاب، ہذہ الحیات، یأتیکم بہ اللہ فأکلہ الذئب وغیرہ۔ اسی طرح سے اگر ما قبل ساکن ہو جیسے من لم یزدہ فسبحہ واستغفر وغیرہ، تو ان تمام صورتوں میں صلہ نہیں ہوگا۔ اب چوتھی صورت کیا بچی؟ دونوں طرف ساکن ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک طرف ساکن ہو، ہائے ضمیر کے ما قبل ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوتا ہے، ہائے ضمیر کے ما بعد اگر ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوتا ہے، تو جب جو ہے دونوں طرف ساکن ہوگا تو بدرجہ اولا صلہ نہیں ہوگا، جیسے منہ النہار، اس میں جو ہے بدرجہ اولا صلہ نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہاں پر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قاعدے ہائے ضمیر کے متعلق جو ہے بتلائے تھے۔ ایک ہائے ضمیر کے متعلق قاعدہ ہے اعراب کا اور دوسرا صلہ کا۔ بطور خلاصہ آپ کو دوبارہ بتلایا جاتا ہے، آپ جو ہے دھیان سے سنیں۔ پہلا جو ہے بتلایا ہے کہ ہائے ضمیر کا اعراب کیا ہوگا، تو اس کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، اور دوسرا قاعدہ یہ بتلایا کہ جب ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ بھی نہ ہو اور یا ساکنہ نہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ پہلا قاعدہ جو بیان کیا کہ کسرہ یا یا ساکنہ نہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، اس قاعدے سے 4 لفظوں کو مستثنی کیا گیا تھا، جن میں سے 2 کے اندر جو ہے ہائے ضمیر مضموم تھی اور 2 کے اندر ہائے ضمیر جو ہے ساکن تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی وہ آپ کو تفصیل سے بتلائی جا چکی ہے۔ اور جب ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا یا ساکنہ نہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی، اس قاعدے سے جو ہے وہ یتقی فاولئک کو مستثنی کیا گیا ہے۔ پھر صلہ کے قاعدے کے اندر 2 باتیں بتلائی گئی ہیں، مصنف نے جو بتلایا ہے وہ یہ کہ ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد متحرک ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت میں جو ہے اشباع کیا جائے گا، صلہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور دوسری یہ بتلایا ہے کہ اگر ما قبل یا ما بعد ساکن ہو تو اشباع نہ ہوگا، اور چوتھی صورت جو ہے اس سے خود بخود نکل جاتی ہے کہ جب ہائے ضمیر کے ما قبل ساکن ہو یا ما بعد ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوتا ہے، تو جب دونوں طرف ساکن ہو تو بدرجہ اولا صلہ نہیں ہوگا۔ اب جو ہے پہلا قاعدہ جو بیان کیا صلہ کے متعلق کہ جب ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد متحرک ہو تو صلہ کیا جائے گا، لیکن یرضہ لکم کے اندر جو ہے صلہ نہیں کیا جاتا، یہ اس سے مستثنی ہے۔ اسی طرح سے بتلایا کہ اگر ما قبل یا ما بعد جو ہے ساکن ہو تو صلہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ما قبل ساکن ہو اور ایک جگہ صلہ کیا جاتا ہے، فیہ مہانہ کے اندر صلہ کیا جاتا ہے، اس سے اس قاعدے سے یہ جو ہے مثال مستثنی ہے اور یہ لفظ مستثنی ہے۔ اور چوتھی صورت جو بنتی ہے کہ ما قبل اور ما بعد دونوں جو ہے ساکن ہو تو وہاں بدرجہ والا صلہ نہیں کیا جائے گا، جیسے منہ النہار۔ بہرحال باب دوم کی یہ 5ویں فصل اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ اب یہیں پر یہ سبق جو ہے ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔